للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ زندگی میں کتنے ربیع الاول آ چکے ہیں اور نہ جانے رب العزت نے کتنے ربیع الاول ہمارے مقدر میں لکھے ہیں۔ رب العزت سب حاضرین کو صحت و سلامتی ایمان و عافیت کے ساتھ ایسی بہار لامحدود نصیب فرمائے۔ ربیع الاول ایک پیغام لے کر کے آتا ہے کہ ہم نے ماں کی گود میں جو کلمہ سیکھا، جو کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہم نے اللہ کے آخری محبوب سید المرسلین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نے ایک روحانی عہد کر لیا کہ ہماری زندگی کے اندر ہمارے لیے کوئی ذات رول ماڈل بن سکتی ہے، ہمارے لیے کوئی ذات نمونہ بن سکتی ہے، ہماری سیاست کے اندر، ہماری معیشت کے اندر، ہماری معاشرت کے اندر، ہمارے رہن سہن کے اندر، ہمارے روزمرہ معاملات کے اندر ہمارے لیے کوئی ذات کوئی نمونے کی حیثیت رکھتی ہے تو وہ صرف حضور پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور ہم اپنے بچے یہ عہد ٹرانسفر کرتے ہیں، اس کو تربیت دیتے ہیں، اس کی کھنڈی میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ بیٹا تو جتنا مرضی کامیاب سیاستدان بن جائے، تیرا بزنس 4 ملکوں میں پھیل جائے، تیرے اکاؤنٹ سے دولت کے انبار لگ جائے، چاہے تو دنیا میں کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، کسی بھی عہدے پر پہنچ جائے، یاد رکھ تیری سب سے پہلی ذمہ داری آقا کریم سید المرسلین خاتم المرسلین شفیع المسلمین معصوم آمنہ شاہ مکہ و مدینہ شاہ دولت کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ اگر تو ان کے ساتھ وفا کا رشتہ نہ نبھا سکا تو یاد رکھ کے تیرے بزنس، تیرے رشتے، تیرے ناطے، تیرے تعلقات، تیری دوستیاں، تیرے رینکس، تیرے عہدے اللہ کی نظر میں زیرو ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک دن تو نے آقا کریم سید المرسلین خاتم المرسلین حضور پاک علیہ السلام کا تمہیں سامنا کرنا، اللہ کے حضور تمہیں انفرادی طور پر پیش ہونا ہے، سننا تیرا رب کیا کہہ رہا ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اے ابن آدم تجھ میں سے ہر ایک کو میرے سامنے اکیلے پیش ہونا ہے، تجھے اس عہد کا جواب دینا ہے۔ تیری ماں نے تجھے دودھ پلاتے ہوئے ایک کلمہ سکھایا تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا میں کسی کو رب نہیں مانتا، اور اللہ کے لاڈلے حبیب سید المرسلین ان پر میرا عقیدہ ہے کہ وہ خاتم المرسلین ہے۔ آج تو میرے سامنے آیا ہے تو مجھے بتا کہ تمہیں اپنے بزنس سے، اپنی فیکٹری میں، اپنے اوپر کے علوم کے اندر، اپنے مرتبے میں، اپنے رینکس میں، اپنے سارے معاملات میں تمہیں اپنے لیے کس کو رول ماڈل بنایا؟ یہ پوچھا جائے گا، ہم میں سے ہر ایک کو یہ جواب دینا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ وفا کا جو رشتہ ہے، وفا کا رشتہ ہے وہ کس طرح سے نبھایا ہے، یہ جواب دینا ہو۔ خدا میں پہلا میسج آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو حضور پاک علیہ السلام کا وفادار بنائیں، ان کو حضور پاک علیہ السلام کا وفادار بنائیں۔ اگر حضور کے وفادار نہ رہے تو یقین مانیں کہ آپ کی زندگی، ان کی زندگی، آپ کی محنتیں، ان کی محنتیں، آپ نے جو اپنا خون پسینہ بہایا ان کو پالنے کے لیے وہ سارا کچھ ضائع ہے۔ انشاءاللہ عزیز یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلا میسج، یہ ہے عمومی میسج۔ اس کے بعد دوسرے کچھ خصوصی میسج ہیں میرے آپ کے سامنے۔ آپ خدا کے لیے اپنے بچوں کو اچھا شہری بنائیے، محب وطن بنائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک علیہ السلام کا اسے اچھا امتی بنائیے۔ اچھا امتی وہ کب بنے گا؟ جب اس کو پتا ہوگا کہ ہوں میں پاکستانی لیکن گنبد خضرا کے ساتھ میرا روحانی رشتہ ایسے ہی قائم ہے جیسے میرا کوئی اور بھائی کلمہ ہو، چاہے وہ افغانستان سے تعلق رکھتا ہے
ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے، بنگلہ دیش سے تعلق رکھتا ہے، ایسٹ افریقہ سے، ویسٹ افریقہ سے، نارتھ افریقہ سے تعلق رکھتا ہے، یورپ سے تعلق رکھتا ہے، مشرق بعید سے تعلق رکھتا ہے، مشرق وسطی سے تعلق رکھتا ہے۔ دنیا میں رہنے والا کہیں بھی مسلمان مرد و عورت جو بھی یہ کلمہ پڑھ گیا لا الہ الا اللہ وہ میرا بھائی ہے، امتی بنائی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا جو کلمے ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے؟ ربی ربی امتی، کیا الفاظ ہوتے تھے؟ ربی امتی، آئے ہم امت بنے۔ آج غزہ کے اندر، کشمیر کے اندر ہندو اور یہودی دہشت گرد اسرائیلی صہیونی فورسز دنیا بھر کے گماشتوں کو ساتھ ملا کر ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کا خون بہاتے ہیں، بے دردی کے ساتھ ان کو ذبح کرتے ہیں، پہلے ان کو قید کرتے ہیں، بلاکیج لگاتے ہیں، ان کا کھانا پینا پانی بجلی سارا کچھ بند کرتے ہیں، آسمان سے ان کے اوپر آگ گولے موت رقص کر رہی ہے۔ آج دوسری دنیا کا مسلمان کلمہ حضور کا پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں غزہ کے، فلسطین کے، کشمیر کے مسلمان بہن بھائیوں کا درد نہیں ہوتا۔ یا تو کیسا مسلمان، کیسا مسلمان ہے؟ میرے بھائی کو ہمیں یہ سوچنا پڑے کہ بین امت ہمارے اندر وہ غیرت ایمانی ہے کہ دنیا کے دوسرے خطوں میں مسلمانوں کا خون بہایا جائے اور ہم بے حس ہو کے، بے غیرت ہو کے اپنی حیثیت، اپنی وسعت کے مطابق ہم آوازیں اٹھا سکتے یا کس منہ سے ہم حوض کوثر پہ حضور کا سامنا کریں کہ جس کے بارے میں ہمارے بڑے کہتے ہیں، بس نگاہ مصطفیٰ پناہ بغیر تو غریب نظر تو عالم من فقیر، روز بخش گزر آئے من بصیر، گر تو بھی نہیں حسابم ناگزیر، بس نگاہ مصطفیٰ پناہ بغیر۔ یا کیا جواب دیں؟ میں دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچوں، جناب محمد مصطفیٰ سید المرسلین، خاتم المرسلین، شفیع المسلمین، شاہد اللہ، حوض کوثر پہ بچاؤں، میری باری ہے، میں پوری زندگی کے اعمال کرتا ہوں، میں اس کو محبت کے دعوے کرتا ہوں، بڑی محفلیں میں نے اٹینڈ کی ہے، بڑی نعت خوانی کی ہے، بڑی نعت کوئی کی ہے، میں نے بڑے سفر کیے ہیں، بڑا جوہر اٹھایا ہے، لیکن روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کا تقاضا میں نے نہیں نبھایا۔ آج میں حضور کے سامنے پیش ہوتا ہوں، حضور کا چہرہ سرخ ہو جائے، حضور یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے امتیوں کے اوپر، میری روحانی بیٹیوں کے اوپر، فلسطین کے مظلوم بھائیوں اور بہنوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، یا تو اپنی آواز تو وہ بھی بند کر گیا، تو اتنا بے حس ہو چکا، تو بول سکتا تھا تو بولا نہیں، اور تو دعا مانگ سکتا تھا، تیرے ہاتھ بھی ٹوٹے، تیری زبان بند ہو گئی۔ مسجد اقصیٰ، حضور مکہ المکرمہ سے چلتے مسجد اقصیٰ پہنچتے، 7 لاکھ انبیاء کی امامت کرتے، کوئی چھوٹی جگہ ہے، سینکڑوں سال سے وہ غلام یہودیوں کے قبضے میں۔ ہم کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنی مظلومیت کو بے بسی کا ہونا بھی نہیں رو سکتے۔ ہم خود رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے ہم 5 منٹ بھی دے سکتے، اللہ سے رو نہیں سکتے، اللہ سے ہم باتیں نہیں کر سکتے۔ یار ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، ہمارے پاس جدید اسلحہ ہے، ہمارے پاس بڑی فوج ہے، اللہ ہمارے محافظوں کو محفوظ رکھے، عزت دے، ترقی دے، عافیت دے، ان کی زندگیوں میں برکت دے۔ الحمدللہ ہم محفوظ ہیں، لیکن یاد رکھو کہ کافر کی جب گولی چلتی ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں مسلک سے، اس کا تعلق فلاں علاقے سے، فلاں رنگ سے، فلاں نسل سے۔ تمہارا رب یہ کہتا ہے قرآن مجید کہ یہود و نصارہ کے لیے دنیا بھر کا مسلمان ایک جیسا ہے، وہ جب جہاں پہ اس کا بس چلتا ہے وہ اس سے بدلہ لیتا ہے، تو ہم درد محسوس نہیں کرتے۔
میرے دوستوں، آج ہم کر کیا سکتے ہیں؟ نمبر 1، ہم رو دھو کے اللہ کے سامنے دعا کر سکتے ہیں، قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں، اپنے اجتماعات میں اللہ سے مانگ سکتے ہیں، نہ جانے کس کی آمین لگ جائے، رات کو کے انفرادی طور پر 2 نفل کو پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے سامنے رو تو سکتے ہیں، اللہ ہم مظلوم، ہم بے بس، ہم صرف مسمت کر سکتے ہیں۔ اللہ جن کو تمہیں طاقت دی ہے، اختیار دی ہے، مرمت کرنا ان کا کام ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہو، لیکن کیا کریں؟ 56 سے زائد اسلامی ممالک، 70 لاکھ سے زیادہ فوج، دنیا بھر کے وسائل، زمینی بری بحری فوجوں کے ہمارے معاشی معاہدات، علاقائی مجبوریاں، ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پاؤں میں بیٹیاں، زبانوں میں تالے، میڈیا خاموش ہے، نہیں بول سکتا۔ جن کا کام مرمت کرنا ہے وہ مذمت میں صبر کر کے بیٹھے۔ کفر، یہود و نصارہ، وہ مذمت سے نہیں رکنے والے، مذمت سے نہیں رکنے والے، مرمت سے باز آئیں گے۔ اس کے لیے عصائے حیدر چاہیے، اس کے لیے عمر کا کوڑا چاہیے، اس کے لیے مسلمانوں کو حکمرانوں کی سادگی چاہیے۔ عمر فاروق مدینہ سے چلتا ہے، میلوں کا فاصلہ طے کرتا ہے، ساتھ میں کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی آگے پیچھے گاڑیاں نہیں ہیں، صرف 2 لوگ ہیں، خود ہیں اور ساتھ غلام، خادم ساتھ ہے، سواری ہے، باری باندھی ہوئی ہے، کبھی عمر سوار ہوتا ہے، غلام سواری کی لگام پکڑتا ہے، غلام کی باری آتی ہے، عمر لگام پکڑتا ہے، چلتے جاتے ہیں، ایک ایک منزل کرتے کرتے سامنے مسجد اقصی ہے۔ یہود و نصارہ مسلمانوں کا رغبہ تسلیم کر چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سرمنی ہو جائے فائنل، کہ جس میں ہم مسلمانوں کے خلیفہ کو مسجد اقصی اور بیت المقدس کی چابیاں حوالے کریں، کتابیں کھولی ہوں، تو مسلمانوں کا کون سا حکمران ہے کہ تو مسجد اقصی کو فتح کرنے آ رہا ہے، نشانیاں ساری پوری ہیں، آج وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ حکمران کیسا دکھائی دیتا ہے، تاکہ ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی آخری نشانی بھی پوری ہو جائے، جس کا وعدہ اللہ نے سورہ فتح میں فرمایا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس نے صحابہ کی نشانیاں، ابو بکر کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی صداقت اور علی کی بہادری، جرأت اور شجاعت کا تذکرہ اللہ نے تورات اور انجیل میں کیا۔ کتاب کھول کے بیٹھے مسلمانوں کا کیسا حکمران آئے گا، دور سے دیکھتے ہیں، سواری کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، معمولی سی اس کی پرسنالٹی ہے، سادہ سی شخصیت ہے، دیکھتے لگتا ہے کہ حکمران ہے، اور اس سے عجیب منظر یہ ہے کہ اس کی سواری کی لگام کو جس شخص نے تھاما ہے، قد کا لمبا ہے، چہرے کا وجیح ہے، لیکن سادگی ایسی ہے کہ فرق محسوس نہیں ہوا کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ اور اس سے عجیب منظر یہ ہے کہ پیدل چل چل کے ایک جوتا ٹوٹ چکا ہے، ایک جوتا پاؤں میں ہے اور ایک جوتا ہاتھ میں، ایک ہاتھ کے ساتھ سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے، اور دنیا کے حکمرانوں سنو، کسی کے پاس ایسی مثال ہے تو لاؤ پیش کرو۔ وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا، وہ حکمران بھی مگر کہاں تھا، بپرتی موجوں میں حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادبا، بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل روان روان تھا، ببر نے سورج سے تاج مانگا، محبتوں کا خراج مانگا، کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا۔ عمر سے پوچھو، حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تو اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر وہ ساری دنیا میں سوچ۔ آدھی دنیا کا حکمران تھا، آدھی دنیا کا حکمران تھا، وہ حکمران بھی کر
مگر کہاں تھا؟ لوگوں کسی کے پاس ایسی مثال کر لاؤ، اللہ ایسے فتح کیا کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے سورۃ ہود کے اندر، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ تم ان کی سیرت کو اپنا کر کے دیکھو، ان کی سیرت کو اپنا کر کے دیکھو، اللہ کا وعدہ ہے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تم رب کی دھرتی کے اوپر رب کا نظام نافذ کرنے کی نیت کر دو، تمہیں ہر